بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سیادت، محب آخرت، محبوب رب العزت، باب مدینۃ العلم، شاہ سوار مدان خطابت، اہل تقوی کے پیشوا، اہل معرفت کی زینت، باب فصل ولایت، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان مبارک ہے۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کا لقب حیدر اور قرار ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حیدر کے معنی ہے شیر، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ قرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی آپ کے والد گرامی ابو طالب نے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب دیا۔ آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے کی پرورش رسول اللہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ولادت کا غسل بھی حضور نے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا غسل حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رسول اللہ کی نسل کی اصل ہے۔ رسول اللہ کی اولاد آپ ہی سے چلی، حسنین کریمین کے والد ہیں، ولایت کے مرکز ہیں، شریعت کے دریا ہیں۔ آپ پنجتن پاک میں بھی ہیں اور 4 یار میں بھی، ایک ہاتھ اس جماعت میں، ایک ہاتھ اس جماعت میں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ آل آبا میں سے ہیں، آل آبا میں سے بھی ہیں۔ حضور کی امت میں قاسم ولایت آپ ہی ہے۔ ہر ولی کو آپ ہی سے ولایت کا فیض ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے جو فضائل ہیں، صاحب مرقات نے لکھا ہے کہ دیگر صحابہ اکرام کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے فضائل ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کی صحیح روایات دیگر صحابہ کے فضائل سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے زمانہ میں خوارج نے آپ کی شان میں بہت بکواس کی، تو اہل سنت نے آپ کے فضائل کی حدیث بہت تحقیق سے جمع کی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے کافروں کے سخت پیرے کے باوجود حضور کی ناموس پر پہرا دیا، اور صاحب مشکات نے لکھا ہے اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں فرشتے بھیجے، اور انہوں نے آ کر کے بشارت دی، علی اللہ اپنے فرشتوں میں آپ کی اس جان نثاری پر فخر فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تمام سادات کی اصل ہے، جڑ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اہل مدینہ کی حفاظت پر اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم کو نماز کی امامت کروانے پر مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جہاد میں جانے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر مناجات کے لیے چلے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب خلیفہ بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے، ایسے ہی تم بھی میرے مدینہ میں نائب کے طور پر میں تمہیں مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور خود جا رہا ہوں، مگر تم میں اور سیدنا ہارون علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی۔ تم میرے خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں، اس لیے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر بھی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں آج جھنڈا ان کو دوں گا جن کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔
تو ایسے موقع پر بھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنا کردار ادا کیا۔ نبی الاسلام نے جب آپ کے بارے میں پوچھا تو آپ کی آنکھوں میں درد تھی، نبی الاسلام نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دان لگایا اور دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میری کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے لعاب دان کے بڑے معجزات ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھوں کا سرما ہے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کا مرہم ہے۔ کھاری کنویں میں پڑے میٹھا کر دے، خشک کنویں میں پڑے پانی آ جائے۔ الغرض بے شمار رسول اللہ کے لعاب دان کے معجزات ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں رسول پاک نے لعاب دان لگایا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر حضرت رسول اللہ کے غلام حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ اس دن میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ خیبر کی جنگ میں آپ کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسری ہاتھ میں تلوار۔ اللہ اکبر۔ یہود خیبر قلعہ سے نکل آئے، سخت جنگ ہوئی۔ ایک یہودی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے ایک ہاتھ پر کوئی چیز ماری جس سے ڈھال گر گئی۔ آپ نے قلعے کا دروازہ اکھیڑ لیا اور ڈھال کے طور پر قلعے کے دروازے کو استعمال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو رافع کہتے ہیں وہ دروازہ ہم 7 آدمی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ اور امام احمد بن حنبل نے باب المناقب میں لکھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دروازہ خیبر کھیڑا اور مسلمانوں کو اس پر سے اتار دیا۔ خیبر فتح ہو گیا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکے۔ بعض روایات میں 70 صحابہ نے اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھا نہ سکے۔ امام حاکم نے 40 میں حضرت علی مرتضیٰ کی سے روایت کی ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب دان لگایا ہے میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن یعلا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے اور سردیوں میں سرد کپڑے۔ تو آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ نے میری آنکھوں میں لعاب دان لگایا تھا اور ساتھ یہ دعا بھی دی تھی کہ الہی میرے علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے، اس کے بعد نہ مجھے سردی محسوس ہوتی ہے اور نہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے مناقب میں باب المناقب میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر میں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیر لیا تو ان میں سے بعض کفار کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ان سب کو واصل نار کیا اور اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علی مرتضیٰ نے آپ کی ناموس پر پہرا دینے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ بھی ایک انوکھی شان ہے کہ جب رسول اللہ نے صحابہ میں بھائی چارہ فرمایا تو سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی۔ مولا علی کی عظمت پر بھی قربان جائیں، انہوں نے کبھی رسول اللہ کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی پکارتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔